اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آیتوں سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، نہ ہی جنت میں داخل کیے جائیں گے، جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے ناکہ میں، فی سم الخیاط، خیاط سوئی کو کہتے ہیں، سم کہتے ہیں اس کا سوراخ، حتیٰ یلج الجمل، یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکہ میں، وکذالک نجزی المجرمین، اسی طرح ہم مجرمین کو جزا دیں گے۔ لہم من جہنم مہاد، جہنم ان کا بچھونا ہوگا، ومن فوقہم غواش، اور ان کے اوپر اوڑھنا بھی آگ ہوگی، تو وکذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم ان پر نہیں بوجھ ڈالتے مگر اسی چیز کا جو ان کی طاقت میں ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل تجری من تحتہم الانہار، ہم کھینچ لیں گے ان کے دلوں کے اندر جو کینہ ہے، ونزعنا ما فی صدورہم من غل، کوئی کھوٹ کینہ ہے وہ ہم کھینچ لیں گے، تجری من تحتی الانہار، وہ ایسے باغات میں ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وقالو، اور یوں کہیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس چیز کی ہدایت دی، رہنمائی فرمائی۔ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم خود رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری رہنمائی نہ کرتا، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق ہمارے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہمارے پاس آئے حق لے کر، ونودو، اور ان کو پکارا جائے گا، ان کو ندا دی جائے گی، ان اس بات کی کہ تلکم الجنت اورثتموہا بما کنتم تعملون، یہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، یہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے اس وجہ سے کہ تم نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، جنت والے جہنمیوں سے کہیں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ تحقیق ہم نے جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا وہ ہم نے سچا پایا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے بھی جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا سچ پایا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے جی ہاں۔ فاذن مؤذن، اس وقت اعلان کرنے والا اعلان کرے گا ان کے درمیان اس بات کا کہ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ وہ ظالم الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے، ویبغونہا عوجا، اور اس کے اندر ٹیڑھی چیز کو تلاش کیا کرتے تھے، کجی کو، ٹیڑھے پن کو، وہم بالآخرۃ کافرون، وہ آخرت کا انکار کیا کرتے تھے۔ وبینہما حجاب، ان کے درمیان ایک حجاب پردہ ہوگا۔ وعلی الاعراف رجال، اور آراف پر بھی کچھ رجال ہوں گے، مرد ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، وہ ہر ایک کو پہچانیں گے اس کی پیشانی سے۔ ونادوا اصحاب الجنہ، وہ جنت والوں کو پکاریں گے، ان سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لم يدخلوها وهم يطمعون، کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے لیکن وہ امیدوار ہوں گے، آرزو کرنے والے ہوں گے، امید کر رہے ہوں گے، وہم یطمعون۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب وہ اپنی آنکھوں کو پھیریں گے، گھمائیں گے، تلقاء اصحاب النار، جہنم والوں کی طرف، تو کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ رکھنا، نہ شامل فرمانا، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ آج کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو امتوں کا ذکر کیا ہے، دو قسم کے گروہ ہو جائیں گے، کچھ لوگ ایمان لائیں گے، کچھ انکار کریں گے، جو انکار کریں گے ان کا کیا
ٹھکانہ ہوگا اور وہ کس حالت میں ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانیں گے، نیک اعمال کریں گے تو ان کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ ان چیزوں کو اور جنت اور جہنم کا آپس میں، جہنمیوں اور جنتیوں کے آپس میں بات چیت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو نقل فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، جنت میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں، ملک الموت اور اس کے ساتھ اور بھی فرشتے ہوتے ہیں، روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو جب مومن کی روح قبض کرتے ہیں تو وہ بالکل آسانی سے نکل جاتی ہے، جیسے مشکیزے سے قطرہ باہر آ جاتا ہے، یعنی بوتل سے پانی باہر نکل جاتا ہے تو کتنا آسانی سے نکلتا ہے، ایسے ہی کیا ہوگے وہ یعنی آئیں گے اور پھر ان سے روح کو لیں گے دوسرے فرشتے، اور ان کے پاس خوشبوئیں ہوں گی، اور پھر اسے لے کر آسمان کی طرف چلے جائیں گے، تو وہاں آسمان پر جس جماعت پر بھی فرشتوں کی جس جماعت پر گزر ہوگا تو وہ سارے یہ کہیں گے کہ یہ پاکیزہ روح ہے، پھر اس کا نام بتلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، تو آسمان کے پر پہنچیں گے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر اوپر چلے جائیں گے، آسمان یعنی 7ویں آسمان تک پہنچ جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے کو کیا کر دو، علیین میں لکھ دو، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس میرے بندے کو واپس دنیا میں لوٹا دو، اور پھر اسی طرح اس کو میں دوبارہ نکالوں گا، یعنی اس میں روح واپس جسم میں ڈال دی جاتی ہے قبر میں، یعنی اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، اور پھر وہ کیا ہے ہمیشہ کے لیے وہاں سو جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو کافر لوگ ہوں گے ان کی جب روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، اور ایسے یعنی سیاہ چہروں والے فرشتے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس بدبو والی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ روح قبض کرتے ہیں تو روح زبردستی جسم سے نکالتے ہیں، اور پھر اس کو یعنی سخت سے سخت تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اس کو ایسے اس میں ڈال دیتے ہیں، کپڑوں میں ڈالتے ہیں جس سے بدبو آتی ہے، اور اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو جب جس جماعت پر بھی وہ گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس پر لعنت ہو، یہ بدروح ہے، اور کس کا بیٹا ہے، کون ہے، اس کے تعارف ہوتا ہے، اور پھر آسمان پر جب یعنی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں آسمان کا کہ یہ ہم روح کی لے کر آئے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں، تو جب ان کو بتلایا جاتا ہے تو پھر ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور پھر ان کو سجین یعنی زمین کی تہہ میں ایک مقام ہے وہاں پر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، کہ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، یعنی جب ان کی روح کو لے کر اوپر کی طرف جائیں گے تو آسمان کے دروازے بھی نہیں کھلیں گے، اور جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے، یعنی جو بندہ اللہ کی آیت کا انکار کرتا ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر میں فرمایا حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، فی سم الخیاط، یعنی یہ ایک محال چیز کو بیان کرنے کے لیے محاورہ بولا جاتا تھا کہ جس طرح اونٹ جو ہے سوئی کے ناکہ میں نہیں داخل ہو سکتا، اسی طرح یہ محال ہے، یعنی یہ کام بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل نہیں ہوتا جب تک، اس وقت تک یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا محال ہے تو ان کا جنت میں بھی داخل ہونا محال ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے محال ہونے کو بیان کیا محاورے کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان کے اوپر بھی کیا ہوگا، اوڑھنا بھی کیا ہوگا، جہنم کا ہوگا۔ وکذالک، یعنی ان کا اوڑھنا بچھونا ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یہ تو تھا پہلا گروہ جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا، اور اس کا تذکرہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں تو اور ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی وضاحت فرما دی کہ ہم ان کو ایسا مکلف بھی نہیں بناتے، نیک اعمال تو کرتے ہیں لیکن ایسی چیزوں کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو مکلف نہیں بناتے جن کی ان کو طاقت ہی نہ ہو۔ اس کے بارے میں پہلے بھی گزر چکا، سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں یہ تفصیل بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں احکامات دیے ہیں، جو بھی دنیا کے اندر چیزیں دی ہیں، پریشانیاں دی ہیں، احوال دی ہیں، وہ سارے کے سارے انسان کی طاقت میں ہیں، تبھی تو انسان کو ان کا مکلف بنایا ہے۔ اگر طاقت میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ انسان کو
اگر چاہیں تو اللہ تعالیٰ بنا سکتے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ جو چاہے ہمیں حکم دے سکتے ہیں، ہمیں اگر چاہیں تو آسمان پر چڑھنے کا حکم دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا، اللہ نے اپنی رحمت فرمایا کہ تمہیں وہ چیز کا حکم دے رہا ہوں جو تمہاری طاقت میں ہے کہ تم ان کو اس کام کو کر سکتے ہو۔ اولئک اصحاب الجنہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نیک اعمال کرتے ہیں، اپنی طاقت کے مطابق جو ان کو حکم دیا وہ بجا لاتے ہیں، تو یہ لوگ جنت والے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے اندر کسی قسم کا آپس میں کھوٹ نہیں ہوگا، آپس میں دشمنی نہیں ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ذرا برابر، اتنے صاف شیشے کی طرح صاف دل ہوں گے کہ اس دل کے اندر ذرا بھی کسی کے خلاف نفرت، بغض، حسد، کینہ کچھ بھی نہیں ہوگا، صاف کر کے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ ہم ان کے سینوں سے جو غل ہے، ایک دوسرے کے خلاف کھوٹ ہے، یقین ہے، وہ سارا ہم بالکل صاف کر دیں گے۔ کیسے کریں گے؟ اس کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ یعنی جنتی لوگ جہنم سے جائیں گے تو وہ ایک پل پر روک دیے جائیں گے اور وہاں پر ایک دوسرے پر جو ظلم و زیادتی ہوگی وہاں بدلہ لیا جائے گا، یہاں تک کہ حقوق سے جب صاف ستھرے ہو جائیں گے پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جب جنت میں جائیں گے تو خود اپنے گھروں کو پہچانیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، وہ اپنے جنت کے گھروں کو اس سے زیادہ پہچانتے ہوں گے جو دنیا کے گھروں کو پہچانتے ہیں۔ جب جنت میں داخل ہوں گے فوراً اپنے گھر کی طرف چلے جائیں گے، ان کو بتلانا نہیں پڑے گا کہ یہ تمہارا گھر ہے، جیسے دنیا کا گھر کے اندر آدمی آنکھیں بند کر کے بھی اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جنت کے اندر جو ان کے گھر ہوں گے وہ ایمان والے ان گھروں کو اس سے بھی زیادہ پہچانتے ہوں گے جو دنیا کے گھروں کو پہچانا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں اس حدیث کے اندر یہ پتہ چلا کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے کیا ان کی کھوٹ چیزیں نکال لی جائیں گی۔ اسی وجہ سے احادیث کے اندر آتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف ذرا برابر کی قدورت نہیں ہوگی، بلکہ بڑے رتبے والے چھوٹوں کو دیکھ کر اس کی تحقیر نہیں کریں گے، چھوٹے رتبے والے بڑوں کو دیکھ کر یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو بڑے رتبے پر ہیں ہم چھوٹے پر ہیں۔ وہ ہر ایک اتنا خوش ہوگا کہ اسے کیا ہوگا، ایک دوسرے کی اس چیز کا کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، کہ ہم ان سے یعنی کھوٹ کو نکال لیں گے، وہ ایسے جنت میں ایسے باغوں میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گے، اور پھر اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے۔ یعنی ایک ایسی عبادت ہے اللہ کی تعریف کرنے والی کہ یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت ہمیں عطا فرمائی ہے اور جنت میں بھی یہ عبادت عطا فرمائیں گے، جنت میں بھی جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہیں گے۔ تو اس کا ذکر ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی رہنمائی نہ فرماتے تو یقیناً ہم کیا ہے اس کی ہدایت نہیں حاصل کر سکتے تھے۔ اور پھر اللہ کی حمد و ثنا کی بات کہیں گے کہ ہمارے پاس رسول آئے، ہم نے ان کی بات مانی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے، ہم نے وہ مانے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بدلہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا یہ جو جنت تمہیں ملی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے ملی ہے، یعنی جنتی لوگ کہیں گے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جنت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، اس کی وجہ سے جنت ملی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہدایت کی وجہ سے بھی یہ میرا فضل بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ تمہارے اعمال بھی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ خوش کرنے کے لیے بندوں کو کہیں گے۔ حقیقتاً تو ہمارے اعمال کی کیا یعنی ہے کہ ہم تو اعمال بھی اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، ہمارے تو یعنی اعمال بھی کیسے ہیں، کس قدر کمزور ہیں، اور پھر اس کی توفیق بھی تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انسانوں کو خوش کرنے کے لیے یہ فرمائیں گے کہ یہ جنت تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے ملی ہے، کہ تم نیک اعمال کیا کرتے تھے تو اس وجہ سے تمہیں اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، جنتی لوگ جہنمیوں سے بات چیت کریں گے۔ کیسے کریں گے اس کا علم اللہ کو ہے، لیکن بہرحال بات چیت ہوگی، دیکھیں گے بھی صحیح، ان کو جہنمیوں کو دیکھیں گے بھی صحیح اور ان سے بات چیت بھی کریں گے۔ یہاں ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے بتلاؤ بھائی جو ہم نے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا تھا نا کہ جنت ہوگی، جہنم ہوگی، پل صراط ہوگی، نیک یعنی ہم اتنی نعمتیں ہوں گی جنت میں، ایسی ویسی نعمتیں ہوں گی، تو وہ تو ہم نے سارے کے سارے اللہ کے وعدے ہم نے سچ پا لیے، تم اپنا بتلاؤ کہ تمہیں پتہ چلا کہ دنیا میں تم انکار کیا کرتے تھے کہ ہم تو مٹی ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو ہمیں کیسے اٹھا دیا جائے گا؟ اب تم بتلاؤ کہ اللہ نے تم سے جو وعدہ فرمایا تھا وہ سچا ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت وہ اقرار کریں گے، اقرار کے علاوہ کیونکہ وہ دیکھ چکے ہوں گے، آنکھوں سے دیکھ چکے ہوں گے، تو وہ کہیں گے قالوا نعم،
بالکل سچ ہے، ہم نے جو کچھ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا وہ سچا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت و ظالموں پر۔ کون لوگ ہیں ظالم؟ جو کیا کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں، اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، آخرت پر انکار بھی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو یعنی اسلام جو اللہ تعالیٰ نے اتنا قیمتی اور اتنا بہترین مذہب دیا، فطرت کے عین مطابق مذہب دیا ہے، تو اس کے اندر کیا کرتے ہیں، کمیاں تلاش کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی، اس طرح کی اپنی بناوٹی، بلکہ وہ لوگ جو بدباطن ہیں، جن کے اندر بدکاری عام ہے، زناکاری عام ہے، حرام کھانا عام ہے، اور حتیٰ کہ جو لوگ جانوروں کا پیشاب پینے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، کتنے مطلب منحوس قسم کے کام کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اعتراض کیا ہے اسلام پر کرتے ہیں، مسلمانوں پر کرتے ہیں، اور مستشرقین، بلکہ کافروں نے ایک جماعت بنائی ہوئی ہے جس کا نام مستشرقین رکھا ہے، ان کا کام کیا ہے کہ اسلام کے اندر مطالعہ کر کے، اس قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، اس کے اندر عیب تلاش کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کہ وہ لوگ جو ظالم ہیں، جو اللہ کی آیتوں سے روکتے بھی ہیں، اللہ کی آیتوں میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، ان کے درمیان حجاب ہوگا، ایک پردہ ہوگا، اور آراف کے اندر چند مرد ہوں گے جو ایک دوسرے کو، ان سب کو پہچان رہے ہوں گے، یعنی جنتیوں کو بھی پہچان رہے ہوں گے، جہنمیوں کو بھی پہچان رہے ہوں گے، تو وہ بھی بات چیت کریں گے، ادھر جنتیوں سے بھی بات چیت کریں گے اور جہنمیوں سے بھی بات کریں گے۔ آراف کس چیز کا نام ہے؟ بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ آراف ایک جگہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، جنت اور جہنم کے درمیان ہے، وہاں پر ایک جگہ ہے، اس کو آراف کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے نا کہ یہ لوگ جنت میں جنتی، یہ لوگ جہنمی ہیں، کچھ لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے، کچھ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، یہ اعمال کے حساب سے ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا پلڑا جھک گیا وہ کامیاب ہو گئے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جن کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو وہ کیا ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ لیکن جن کا پلڑا برابر ہو گیا، نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، ان کے بارے میں آتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہوں گے آراف میں ہوں گے، یعنی جنت میں بھی نہیں جائیں گے، یعنی ان کے نیک اعمال تو ہوں گے جس کی وجہ سے وہ جہنم سے بچ جائیں گے، لیکن اتنے نیک اعمال بھی نہیں ہوں گے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، تو یہ اعمال میں کچھ کمی ہوگی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو آراف میں ٹھکانہ دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے یعنی سب لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دیں گے، تو یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ آراف میں ہوں گے۔ آراف میں ایسے لوگ ہوں گے جو جن کے نامہ اعمال میں برابری ہو جائے گی، تو جب تک حساب کتاب مکمل نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک وہ آراف میں رہیں گے۔ تو آراف والے کیا ہوں گے، جنتی لوگوں سے ملاقات کریں گے، پہچانیں گے، جہنمیوں سے بھی پہچانیں گے، جنتیوں کو بھی پہچانیں گے، ان کی علامات سے پتہ چل جائے گا، اور جنتی لوگوں سے کہیں گے آپ پر سلامتی ہو، آپ تو ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں کہ آپ کیا ہیں، جنت میں چلے گئے، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے لیکن جنت کے اندر داخل ہونے کی کیا ان کو امیدوار ہوں گے۔ اور اس کے برخلاف جب ان کی طرف دیکھیں گے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جہنمی لوگوں کی طرف کہیں گے، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ ہمیں ان کے ساتھ داخل نہ فرمانا، ہمیں ان کے ساتھ شامل نہ فرمانا، ہمیں ان سے الگ ہی رکھنا۔ تو جہنمی یعنی ایسی بری حالت ہوگی ان کی کہ وہ پہچان رہے ہوں گے کہ یہ جہنم والے ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے ہوں گے یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو بچا لیں گے۔ تو یہ یعنی مکالمہ یعنی بات چیت ہو رہی ہوگی، آراف والے بھی بات کریں گے، جنت والے جہنم والوں سے بھی بات کریں گے، اور جہنم والے بھی جنتیوں سے بات کریں گے، تو اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔